السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ آپ کو جیسے علم ہے اب کہ متحدہ قومی موومنٹ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی ایک عملی تصویر اس وقت جاری ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کی ہنگامی پریس کانفرنس ہے۔ ایم کیو ایم نے گزشتہ روز، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں ہڑتال اور پہیہ جام بھی کی کہ ماورائے عدالت ان کے کارکنوں کا قتل ہو رہا ہے۔ آج بھی ان کے کارکن فہد، جن کی گزشتہ شب شادی تھی، ان کو بارات سے اٹھا لیا گیا اور پولیس نے مبینہ طور پر ان کو ٹارچر کیا۔ اس کے بعد وہ نزاعی حالت میں ہسپتال پہنچ گئے۔ بعد ازاں ان کو شخصی ضمانت پہ رہا بھی کر دیا گیا۔ اب دوسری طرف تو لندن میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عمران فاروق کے قتل کے معاملے میں ایم کیو ایم کے گرد اور اس کی لیڈرشپ حسار تنگ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف الطاف حسین نے آج اپنی پریس کانفرنس میں آصف زرداری صاحب سے گلہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آصف زرداری صاحب ان کا فون تک نہیں لیتے۔ عجب ماجرا ہے کہ 5 سال یہ جماعتیں ایم کیو ایم اور پی 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 ایک دوسرے کی ہواری رہیں۔ اسی طرح الطاف حسین نے چودھری نثار وزیر داخلہ اور نواز شریف سے بھی گلہ کیا ہے۔ نواز شریف بھی ان کے حلیف رہے ہیں۔ اب بھی پاکستان کی تاریخ کے لانگسٹ سرونگ گورنر جو ہیں، عشرت صاحب جو ہیں، وہ ایم کیو ایم کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اب وہ وفاق کے نمائندے یعنی کہ نواز شریف کے۔ ایم کیو ایم نے نواز شریف کے الیکشن پہ بھی ووٹ دیے تھے۔ اس کے باوجود جو کراچی کا آپریشن ہے، اس کو ایم کیو ایم کو گلہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہے اگینسٹ ایم کیو ایم، اور ایم کیو ایم کو تھرڈ ڈگری میتھڈز کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو ملک میں دہشت گردی کا بازار گرم ہے، دوسری طرف یہ نئی شورش جو کراچی میں برپا ہے۔ اب اس تناظر میں انہوں نے ایک طرف تو کہا کہ فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف ایم کیو ایم نے فوج کے سربراہ سے بھی اپیل کی ہے، ایم کیو ایم کے سربراہ نے، کہ وہ مداخلت کریں۔ ناظرین، اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مذاکرات ہیں طالبان کے ساتھ، ان کے جو حکومت کے اور طالبان کا وفد کی پہلی میٹنگ ہو چکی ہے، اور جو طالبان کا وفد ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی جو مجلس شورا ہے اس سے ملاقات کے لیے نارتھ وزیرستان بھی چلا گیا ہے، وہاں ملاقات ہوئی بھی ہے۔ اور اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ طالبان کے مطالبات کیا ہیں۔ اس میں ایک مطالبہ تو بڑا واضح ہے کہ وہاں فوجی آپریشن بند کیا جائے، قیدیوں کو رہا کیا جائے، کمپنسیشن کی بھی بات ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دلچسپ بات جو سامنے آئی کہ مولانا عبدالعزیز جو لال مسجد کے خطیب ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر شریعت کا نفاذ پہلے نہ ہوا اولین شرط کے طور پہ تو وہ ریزائن کر دیں گے۔ اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ شریعت جو ہے وہ اولی شرط ہے۔ اب شریعت کا نفاذ 1970 کے تعین کے ہوتا ہے، اس کے ماورا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگلے ہفتے تک واضح ہوں گی، جبکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا۔ ان موضوعات پر دونوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں جناب جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا صاحب، شیخ روحیل صاحب جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آیت اللہ درانی صاحب جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور ایم کیو ایم کے ہمیں جوائن کریں گے بعد میں آصف حسین صاحب۔ تو سب سے پہلے پراچا صاحب، آپ بتائیے کہ یہ ایم کیو ایم جو اتنا احتجاج کر رہی ہے، یہ کہاں تک اس کے پیچھے کوئی واقعی کوئی سالڈ لاجک موجود ہے کہ ان کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار بار ایم کیو ایم کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی جی کہ میڈیا ٹرائل ہمارا ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، حقیقی ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ میڈیا ٹرائل واقعی ان کو سپورٹ کرتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ چادریں اگر ڈال کے مجرموں کے چہرے کے اوپر ان کو سامنے لے آئیں، یا یہ ہے کہ یہ کہا جائے ایک جماعت کر رہی ہے، تو اس کے بجائے واضح کرنا چاہیے کہ کون جماعت ہے، کیا ان کے لنک ہیں۔ پھر اس کے بعد جو حقائق ہیں وہ تو بہرحال یہ ہے نا کہ کراچی کے اندر بے پناہ بدامنی،
کراچی میں بوری بند لاشیں، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، نو گو ایریاز، بدترین قسم کے حالات ہیں کراچی کے کہ جن سے وہاں کے شہری گزر رہے ہیں۔ اب یہ کہ اس کا کوئی وقت تو آنا چاہیے، میں نہیں کہتا کہ ایم کیو ایم ہی کر رہی ہے، لیکن کوئی بھی کر رہا ہے تو اس سارے عرصے میں ایم کیو ایم بھی تو برسر اقتدار رہی ہے زیادہ تر۔ میں یہی اسی طرف آ رہا تھا کہ برسر اقتدار ایم کیو ایم رہی، ہر جماعت کے ساتھ وہ اقتدار کے اندر شامل رہے، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں 80% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے۔ اگر بھی کسی شہر کا 80% مینڈیٹ بھی آپ کے پاس ہے، آپ اقتدار میں بھی ہیں، آپ کا ہی گورنر طویل عرصے یعنی کوئی 15 سال تقریباً ہونے والے ہیں، یا بالکل، تو اس کے بعد آپ شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ کیوں شیخ صاحب یہ تو شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ آپ نے ان کی بات سنی۔ اب وہ ایک اور شکایت ان کو یہ ہے کہ چودھری نثار نے کہا تھا کہ سارے آپریشن کے لیے ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی، یہ وعدہ تو کیا تھا انہوں نے، اور یہ ایک بڑی مثالی بات ہے ویسے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، میں خود موجود تھا وہاں کراچی میں جب میاں نواز شریف صاحب گئے تھے مشاورت کرنے کے لیے، اور انہوں نے بریف بھی کیا تھا انہوں نے کہ کس طریقے سے مل کے آپریشن کے پیچھے ایک پولیٹیکل سپورٹ انہوں نے دی ہے۔ تو پھر کیا حرج تھا کہ اس میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وہ اگر ایسے ہوں تو ساری جو براچہ صاحب نے میڈیا ٹرائل کی بات کی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن اگر پولیس کی ایکسیسز ہوں تو اس سے جو اصل مقصد ہے وہ تو فوت ہو جاتا ہے پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام صاحب، براچی صاحب ماشاءاللہ کافی مطلب گہری نظر رکھتے ہیں، میں تو خیر طالب علم ہوں، آپ دو شخصیات کے سامنے میرے خیال میں کچھ یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ تھوڑا سا ہمیں ماضی میں بھی جھانکنا چاہیے۔ کراچی کے حالات نہ آپ سے ڈھکے چھپے ہیں، نہ مجھ سے، نہ براچی صاحب سے یا کسی اور سے بھی، تو اتنی خرابی عرصہ دراز سے اور انتہا، یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ ایک قدم آپ کے لیے چلنا مشکل ہے، اور کاروباری لوگ جو تھے وہ چھوڑ کے جا رہے تھے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا میں گزارش کروں، یہ بالکل بجا، بلکہ میڈیا بھی بڑا خوفزدہ، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کئی لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور اس میں میں گزارش کروں بیشتر، وہ تو ماضی ہے، میں کہتا ہوں مانیٹرنگ کمیٹی جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں نا، بیشتر مرتبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وفاق کے نمائندے جو ہیں گورنر کی شکل میں وہاں موجود ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی نظامی صاحب کہ اگر کوئی ایسی بات ہے یا ان کو کوئی ریزرویشنز ہیں یا سمجھتے ہیں کوئی ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے ان کے خلاف، تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو گورنر صاحب جو ہیں اپنی ڈائریکٹ لانچ کریں ایک کمپلینٹ اور ریٹرن کریں، تاکہ کل آپ کہہ سکیں کہ جی میں نے اپنے ان معاملات میں وفاقی حکومت کو بالکل نشاندہی کی تھی۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اب دیکھیں میں آپ کو دو چیزیں، ہمیں بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اگر آپ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں ایک تھوڑی سی بات ہوئی تھی تو شاید یہ ایک بہت بڑا امپریشن آ رہا تھا کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ یہاں پہ کوئی گورنر راج لگانے کے متعلق سوچ رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اب وہاں پہ چونکہ رینجرز آپ کے پاس ہیں، اور رینجرز ڈائریکٹلی انڈر کنٹرول، ڈائریکٹلی کنٹرول تو ان کا ڈیفینیٹلی جب آپ ان کو صوبے کے دے دیتے ہیں اپنا اختیار میں تو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود رینجرز جو ہے فیڈرل کے انڈر کنٹرول ہے، اور فیڈرل کا صرف اور صرف جو نقطہ نظر یا جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہر قائد جو ہے اس میں امن آئے، امن قائم ہو، کیونکہ یہ بزنس ہب ہے۔ اچھا میں اب یہاں پہ تھوڑی سی گزارش، پھر آپ اپنی اس بات کو آگے لے جائیے گا۔ یہ ٹھیک ہے، درست ہے کہ جب آپ کسی چیز کو درست کرنے لگتے ہیں تو اس میں تھوڑی بہت خامیاں رہ جاتی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے آپ یہ تاثر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسے فراز صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ لوگوں کے چہرے چھپائے جاتے ہیں، تو اس کی ایک لیگل اور ٹیکنیکل وجوہات ہوتی ہیں۔ جب تک اب اس شخص کو قانون کے کٹہرے میں نہیں کھڑے کریں آپ اس کا چہرہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قانون کا دائرہ جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، آثار تنگ ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ آیت اللہ درانی صاحب بھی ہیں۔ اچھا درانی صاحب آپ بتائیے کہ آپ کے جو سربراہ زرداری صاحب، اب وہ الطاف حسین صاحب کا فون بھی نہیں لیتے، پہلے تو رحمان ملک صاحب کو لندن بھیجا کرتے تھے، اب بلاول صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ الطاف انکل ہڑتال نہ کریں، دوسری طرف ابا جان جو فون ہی نہیں لے رہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کی کیا کٹی ہو گئی ہے ایک دم الطاف حسین سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میرے خیال میں اختلاف نہیں ہے،
یہ میڈیا کے حد تک تو ہم لوگ چل سکتے ہیں، ویسے اختلاف اس انداز کا نہیں ہے جس انداز کا، لیکن پولیٹیکلی کچھ چیزیں جو انوائرمنٹ بنتے رہتے ہیں، اور یہ انوائرمنٹ ابھی کچھ دنوں سے بن چکا ہے. اس انوائرمنٹ کو اگر آپ تھوڑی سی انالیسس کریں، اس میں سے جیسے کل کا ایک واقعہ ہوا ہے فہد عزیز کا، مجھے بھی افسوس ہوا کہ شادی کے وقت پولیس والوں نے اتنی ایفیشنسی کس کے کہنے پر کیا تاکہ وہ کراس جو پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو کے قریبی ہوتا ہے اس کو کراس کھیلا گیا. اب یہ تو وقت کے آنے پر آ کر کے پتہ چل جائے گا کہ جب سروسز کے لوگ ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے اس معاملے کو، تو تب بات کھل جائے گی کہ کس وجہ سے یہ سازش تیار کی گئی کہ شادی ہو رہی ہو، کیا کسی کی بھی ہو، مگر اس سے پہلے ایفیشنسی نہیں دکھایا گیا ایسے موقع پر. اس کو تو بیچارے کو مارا بھی بہت گیا ہے، وہ تزائی حالت میں. جیسے اب آپ جی میں کہہ رہا ہوں وہ بیچارہ نزائی حالت میں ہے، اس کو تو کافی مارا گیا ہے. تو یہ ان کا مطالبہ ہے ایم کیو ایم کا کہ جو پولیس افسر ہے سیدھر ان کو ہٹایا جائے. آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو؟ میں 100% سپورٹ کرتا ہوں، میں 100% سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے. نہ کریں درانی صاحب، میں معذرت کے ساتھ ایسے سپورٹ نہ کریں جب تک آپ کے سامنے حقائق نہ ہوں. پہلے حقائق کو دیکھ لیجیے. آپ ماشاءاللہ آپ ذرا پہلے پوچھ لیجیے کہ اس کو کیوں ہٹایا گیا. میں صرف ایک چیز، یہ پتہ نہیں کہ لیکن پھر بھی یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو نہیں ہونی چاہیے. نو سر دیکھیں دورانی صاحب میرے عزیز، اگر آپ مجھے سنیں، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہیومن رائٹس بالکل، تو جو نظامی صاحب وہاں پہ روزانہ بلا ناغہ کی بنیاد پر لوگ مار دیے جاتے ہیں، گھروں سے اٹھا کے مار دیے جاتے ہیں، آپ اس وقت کیوں نہیں بولتے؟ درانی صاحب یہ لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں ان کا تو یہ ہوا نا کہ two wrongs don't make one right. آپ اپنی بات مکمل کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا کہ کس سازش کے تحت ایسی ایک فضا پیدا کی گئی کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے شادی کے وقت، یعنی شادی میں تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی موجودگی ہوتی ہے اور پورے گھرانوں کے ساتھ انہوں نے ایسا کھیل کھیلا، جس کے بعد یہ بنیاد پریس کانفرنس بنی. نمبر 1. اس سے پہلے اس پریس کانفرنس کو اگر میں دوسرے نقطہ نظر سے دیکھوں تو کل آفاق کے لیے جب اجازت ہو گیا کہ وہ باہر جا سکتے ہیں، ECL میں اس کے نام سے کو ہٹایا گیا، ایک بنیاد پولیٹیکل پریشر ریباؤنڈ کا وہ آنا تھا، وہ تو ہم اس کو محسوس کر رہے تھے. تیسرا، ماورائے عدالت جو قتل ہوتے ہیں، یس بالکل قانون کو ہاتھ پہ کسی کو لینے کی اجازت نہیں ہے، ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں، لیکن پاکستان کے کچھ قوانین ایسے ہیں جس کی وجہ سے تو لوگ طالبان بن چکے ہیں جو آپ سے شریعت مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت کوئی ایسا مسئلہ نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ فقہ اجازت دیتا ہے، نہ حدیث میں کہیں ملتا ہے ہمیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو پیش کیا جائے، اس سے پوچھا جائے، اپنے از خود طریقہ کار سے اس کو رزلٹ دے کر کے آپ نے یہ بالکل، میں آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کا کہ نظریاتی کونسل کے جو نقطہ نظر ہے وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. چونکہ پاکستان کا آئین میں گنجائش زبردستی رکھا گیا آرڈیننسوں کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے یہ قانون اس وقت ایم کیو کے دوستوں نے یا جن لوگوں نے مارشل لاز کو یا آرڈیننسوں کو یا ہماری طرف سے پیدا کرتا میں آپ کو آیت اللہ صاحب دوبارہ واپس آتا ہوں. میں ذرا پراجہ صاحب کی رائے لے لوں. پراجہ صاحب، یہ آپ نے بات سنی درانی صاحب کی بھی، ان کا بھی نقطہ لگا اپنی جگہ پر، لیکن نفسیاتی طور پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ایک تو جو پچھلے الیکشن ہوئے اس میں کچھ ایم کیو ایم کی گرفت کو ڈھیلی پڑتی ہوئی نظر آئی ہے، چاہے وہ عمران خان کے ہاتھ ہوئی ہو. آپ کو بھی وہاں بڑا مقابلہ کرنا پڑا کراچی میں. اب یہ ایک ایم کیو ایم ایک ایسا ایک دیکھیں ریپرزینٹ کرتی ہے کراچی کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن دوسری طرف یہ جو معاملات ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کے جو ماضی ہے اور جو اس قسم کے ٹیکٹکس ہیں، اس کے ہوتے ہوئے کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپریشن کرتے ہیں تو وائلیشنز ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کی، اگر نہیں کرتے تو کراچی بزنس ہب ہے پاکستان کا. کس طرح اس مسئلے کا آپ کے نزدیک حال ہے؟ دیکھیں نا جی، آپریشن جب ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو چیک کیا جانا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے کھلی چھٹی دے دینی کہ جی چونکہ اس کے اندر کوئی خامیاں ہو جاتی ہیں اس لیے اب یہ کھلی چھٹی ہے، لوگوں کو ماریں، قتل کریں، پھتے لیں، وہاں پہ ایک سٹیٹ ودن سٹیٹ بنا دیں، اور پھر اس کے بعد اجازت نہیں دی جا سکتی جی اس کی، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا فری فار آل، اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. یہی تو ہو رہا ہے نا
یعنی اب یہ کہ جو اس طرح سے ہو رہا ہے، 100 افراد کے قاتل جنہوں نے اقرار کیے تھے ان کو رہا کیا گیا ضمانت پہ، وہ بیرون ملک چلے گئے. یعنی اندازہ تو لگا پیرول پر لوگ رہا ہوئے، آج تک پتہ نہیں ہے کون کون لوگ تھے، فہرست تک نہیں دکھی. یعنی جیلوں کے اندر سے جو لوگ پیرول پہ رہا ہوئے پھر اس کے بعد ان کو زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کوئی پتہ نہیں ہے. جن لوگوں کو ٹی وی فوٹیج کے اندر جو پہچانے گئے ان میں سے کوئی آدمی ایک بھی گرفتار نہیں ہوا. 200 پولیس والوں کے جو قاتل ہیں، یعنی دیکھنا یہ تو عام آدمی تو بیچارہ مارا ہی جا رہا ہے، جو پولیس والے 200 آدمی چن چن کے مارے گئے، ایک کا بھی قاتل گرفتار نہیں ہوا. پھر کیا آپریشن ہے؟ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سپریم کورٹ نے نام لیا، نام لے کر یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ ہے. سب ایک بریک پہ چلتے ہیں، اس کے بعد ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اور بریک کے بعد اس مسئلے پہ بھی اور جو طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. ناظرین ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے تھے یہ شیخ صاحب ایم کیو ایم سے ہونے والی مبینہ زیادتیوں میں. اب وہاں پہ کیپٹن تو قائم علی شاہ صاحب ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ جیسے آپ نے کہا کہ ساری رینجرز ان کے کنٹرول میں اور ایک تال میل سے کام ہو رہا ہے. پراچا صاحب نے کہا کہ وہاں کئی افسر جو پولیس والے جنہوں نے ایم کیو ایم کو پکڑا یا کوئی کارروائی کی وہ سارے ایلیمنیٹ ہو گئے. لیکن الطاف حسین صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ جو لوگ پولیس مقابلے میں ملوث ہیں ان کو انہوں نے پولیس میں بھرتی کر لیا ہے سیاسی بنیادوں پہ. تو یہ نظام صاحب اصل بات یہ ہے کہ ویسے چاہیے تو یہ کہ آپ جنرل گفتگو کی بجائے آپ نشاندہی کریں کہ فلانا آفیسر جو ہے وہ پولیس مقابلے میں شامل تھا اور اس کو آپ نے بھرتی کر دیا پولیس میں. اب آپ نے دیکھا، میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. تھوڑا سا پہلے آپ نے اپنے چینلز میں دیکھا ہوگا کہ کچھ آفیسرز کو سندھ گورنمنٹ نے وہاں سے ٹرانسفر کر دیا تھا. فیڈرل گورنمنٹ انٹروین کیا اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ بڑا اپنا سخت موقف اختیار کیا اور ان آفیسرز کو دوبارہ وہاں پہ تعینات کرایا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی تھی کہ ان آفیسرز کی ساکھ بہت اچھی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ نے جب مجھے موقع دیا تھا تو میں نے عرض کیا کہ جب اس قسم کے واقعات کیے جاتے ہیں، جب اتنا گند ہو تو اس میں تھوڑا بہت 2-4 ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ہوتا ہے. لیکن وسیع تر مفاد کے لیے، مطلب اس شہر کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، کیونکہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں نا پاکستان میں، ابھی یہی تو نہیں ہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا تحمل، بردباری اور تھوڑا سا برداشت ضروری ہے، جو کہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے دن بدن. چونکہ ایک ایسا ایک عرصہ تھا جس میں برداشت اس لیے ختم ہو رہی کہ حصار تنگ ہو رہا ہے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ اپنے انٹرو میں بات کر رہے تھے کہ لنڈن والے کیسز کی اور کراچی اور لنڈن کو آپ بالکل انگلینڈ کو اور کوئی تعلق نہیں ملا سکتے آپ ان کو. دیکھیں وہ ایک بالکل مختلف معاملہ ہے اور وہ ان کا ایک پریسٹیج کا معاملہ بنا ہوا ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا کوئی کیس اگر سالو نہیں ہوتا تو وہاں کی پولیس کے لیے اور اسکاٹ لینڈ کے لیے یہ ایک بڑا ہی عزت اور بحثتی کا معاملہ ہے کہ وہ معاملہ ابھی تک حل نہیں کر پائے. تو اس لیے اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے. یہاں پہ تو اس کے علاوہ بھی تو حصار تنگ ہو رہا ہے نا. اگر آپ دیکھیں کہ اسٹرینجرز بھی ہیں، پولیس بھی ہیں، پھر ایسے افسر ہیں جن کو ایک مینڈیٹ کیا گیا کہ ابھی آپ آپریشن کریں اور بغیر کسی پولیٹیکل افیلیشن. میں آپ کو گزارش تھوڑی سی کرتا ہوں کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا گیا، ان کو پکڑا گیا، ان کے ساتھ قانونی کارروائی ان کے خلاف کی گئی، پھر اور بہت ساری جماعتوں کے ساتھ یہ ہوا اور ان کو وہاں پہ پکڑا گیا، ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پھر وہی عرض کروں گا کہ وسیع تر مفاد کے لیے 2-4 اکا دکا اگر کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ میرے خیال میں فلیئر اپ ہونا ضروری نہیں ہے. مطلب ایسے ایک آپ بھی سن رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا کہ ایم کے ایم کو ختم کیا جا رہا ہے.
تو یہ ختم، سیاسی جماعتیں کبھی ختم نہیں ہو رہا. پروفیسر صاحب اچھا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کراچی جو مسئلہ ہے نا، ایک طرف تو MQM ہے، دوسری طرف وہاں طالبان کے بھی کہتے ہیں کہ سیف ہے، نو گو ایریز. بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑے بہادر پولیس افسر جو ہیں وہ بیچارے شہید ہوئے، چودھری اسلم صاحب اسی بنا پر، اگرچہ انہوں نے MQM کو بھی بڑا کیا لیکن شہادت ان کی جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کی. تو یہ جو دونوں چیزیں اگر دیکھا جائے تو ایک طرف تو ہم MQM کے ہم خلاف تو کر رہے ہیں لیکن پولیس نے طالبان کے خلاف تو کوآپریشن نہیں کیا ہوا. میرے خیال تو آ رہا ہے، MQM تو کہہ رہی ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے، یا وہ ان کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، یا پولیس بھی بتاتی ہے کہ یہ لوگ جو تھے کالعدم تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، ان کے بارے میں بھی ہے. ہونا چاہیے، یعنی یہ بلا تمیز بلا امتیاز ہونا چاہیے. آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل سپورٹ کرتے ہیں، جو بھی لا کو، یعنی اس میں یہ تخصیص جو ہے کہ جی یہ برسر اقتدار پارٹی ہے، یہ وہاں کی ووٹوں والی پارٹی ہے، یہ گنوں والی پارٹی، قطعاً کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے. باقی جہاں تک چودھری اسلم صاحب بھی اس لسٹ کے اندر شامل تھے جو 200 افراد کی لسٹ تھی، انہوں نے جان بخشی کروائی تھی ایک وقت کے اندر کچھ لوگوں کو. ہمارے ساتھ قطع کلامی معاف، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف حسین صاحب. جی آصف صاحب السلام علیکم. جی ویلکم وعلیکم السلام. اچھا آصف صاحب، آپ نے ابھی شریک تھے MQM کے قائد جو آپ کی جماعت کے سربراہ ہیں کی پریس کانفرنس میں، تو آپ بتائیے کہ MQM کا بنیادی گلہ کیا اور اس کا کیا مداوع ہو سکتا ہے؟ الطاف حسین صاحب کی پریس کانفرنس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں نے جہاں تک آپ نے پریس کانفرنس کا تعلق ہے، آپ نے پوری پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، اور اس پریس کانفرنس میں الطاف بھائی نے جو اپیل کی ہے وہ ہمارے پاک فوج کے جو سربراہ ہیں ان سے اپیل کی ہے. اور جب کوئی پاک فوج کے سربراہ سے اپیل کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو جمہوری ہماری سیاسی قوتیں طاقتیں ہیں، جب گرفت ان کی کمزور ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ایک ایسے شخص سے اپیل کی جاتی ہے کہ جو ڈائریکٹلی ان تمام چیزوں میں جو فورسز انوالو ہیں جن کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی یہ آج کا جو تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے انہوں نے اپیل کی ہے اور چیف جسٹس سے بھی اپیل کی ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا ہے کہ جو کچھ زیادتیاں اور ظلم ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو واقعہ کل رات میں پیش آیا اور جس طریقے سے 3 دن پہلے 3 تاریخ کو جو کرنگی میں جو سلمان بھائی کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور ان کی لاش کو جس طرح جو ہے وہ پھینکا گیا، کل کا جو واقعہ ہے آپ خود جانتے ہیں، ٹی وی پہ آپ نے ساری چیزیں دیکھی کہ ایک شخص جو 4 مہینے پہلے اریسٹ ہوا، رینجرز نے اس کو اریسٹ کیا اور اس کے بعد اس فہد بھائی کو انہوں نے تھانے کو ہینڈ اوور کیا، اور تھانے نے جو ان کو کلیئر کیا یہ ساری چیزیں کہہ کر کہ یہ کسی چیز میں وکٹم نہیں ہے، ان پر کوئی FIR نہیں ہے. اچانک شادی کا دن، رخصتی کا دن، کسی عورت کی بیاہی کا دن، کسی بہن کی کسی عورت کا، جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں نا وہ بھی کم از کم عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک ایسے دن کا تعین کیا گیا اور ان کو جو ہے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا گیا کہ راستے سے ان کو دولہا بنا ہوا ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا. ان کو تو کوئی اور دن نہیں ملا ان ظالموں کو. اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف اریسٹ کیا، پوری رات ان کی جو مسز تھیں جن کا نکاح ہو چکا تھا، جو رخصتی کے لیے جا رہے تھے، وہ پوری رات پریس کلب پر بیٹھی رہیں. باعث شرم بات ہے، ایسے لوگوں کے لیے شاید شرم کی بات نہ ہو کہ جو شاید اپنی بہن بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جس طریقے سے کراچی کی ایک بہن کے ساتھ جو ظلم روا رکھا ہے یہ ناقابل فراموش بات ہے. اور نہ صرف اس کی پورے لوگ مذمت کر رہے ہیں بلکہ ان کو جنرل لائل شریف صاحب کو اور چیف جسٹس صاحب کو جس سے آج مطالبہ کیا ہے الطاف بھائی نے، ان کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی اس ملک کی تقسیم کی بنیادیں ڈالی. آج مجھے بتائیں کہ ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ جی کراچی کے لوگوں پر تو فوج کشی ہونی چاہیے، چڑھائی ہونی چاہیے، زیادتی ہونی چاہیے. وہ لوگ جو فوج کے گلے کاٹ رہے ہیں، جو فوجیوں پہ حملے کر رہے ہیں، جو آپ کے میڈیا کے لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں، پولیو کی ٹیموں پہ حملے کر رہے ہیں، انوسینٹ اور عام لوگوں پر حملے کر رہے ہیں، ان لوگوں سے تو ہمارے لوگ بدبخت مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں.
اور جی ہاں، آج ٹھیک جو ہے۔ لوگ اردو بولنے والوں پر جو ہے ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کی خواتین کے شادیوں کے دن میں جو ہے ان کے لوگوں کو اور دلہاؤں کو جو ہے وہ اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور 4 گھنٹے بعد یہ کہتے ہیں، پہلے گھنٹے میں بیان آتا ہے کہ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ جرائم میں جو ہے ملوث تھے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے سسپینڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے اور اس کو شخصی ضمانت پر رہا کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ کون سا قانون ہے؟ جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے، جب شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے نا، جب شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ بھی لوگوں پہ حملے کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ کراچی میں سندھ کے اردو بولنے والوں کے نیت کے لوگوں پر جو ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں؟ کیا اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے؟ آپ نے ماضی میں تو یہ سب کچھ ماضی میں کر لیا جو کچھ آپ نے کرنا تھا۔ جی درانی صاحب، جی حضور، آیت اللہ درانی صاحب، آپ نے سنی باتیں آصف صاحب کی، ایم کیو ایم کی باتیں سنی، کس طرح وہ سخت برہم ہے جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، آپ کی پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ، تو یہ بتائیے کہ یہ تاثر کہ یہ سارا آپریشن ون سائیڈڈ ہے، وہ لوگ تو ان سے تو مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ کی پارٹی سپورٹ کر رہی ہے، جو کہ ان کے مطابق وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں، اپیرنسز ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں، جرنلسٹ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور ایک ایسی پارٹی جو آپ کی 5 سال حلیف رہی ہے ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ دیکھیں، میں اس سے میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ جب فہد عزیز کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں وہ جو شادی کا ایک ماحول تھا اور شادی ہو رہی تھی، اور اس میں سے ایک پورے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی خوشیاں تھیں، ان میں سے جنہوں نے ایسی حرکت کری اور ایسا نقصان دیا، جس میں سے ایک سازش ہے، مکمل طور پر ایک سازش کے تحت کیا گیا، جس میں سے آج الطاف حسین صاحب بھی میڈیا میں آ گئے اور انہوں نے پوری دل آزاری کی۔ دیکھیں، ابھی آصف اسلم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اس فہد عزیز کے کیس پر جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے، یہ دل آزاری ہماری بھی ہوئی ہے، میں بھی ہم بھی اپنے رشتے رکھتے ہیں، ان رشتوں کے حوالے سے درانی صاحب یہ تو چلے ایک کیس ہے، لیکن یہ تو ایک پورا مجموعہ ہے نا، وہ سمجھتے ہیں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ایم کیو ایم کی۔ اچھا، دوسری طرف ایک چیز میں اور بتا دوں آپ کو، جب کراچی آپریشن اناؤنس ہوا تو سب پارٹیوں کی طرف سے مشترکہ ایک فیصلہ تھا کہ کراچی میں آپریشن ہونا چاہیے۔ اب آصف اسلم صاحب بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کے درجنوں یعنی 150 سے زیادہ کارکن اس وقت اس عدالت اسی طرح کے جیسے ان کا پلڑا ہے، اس طرح ہمارا پلڑا بھی اسی طرح شہیدوں کے اور کارکنوں کا ماوراء عدالت قتل ہوا ہے۔ لیکن کچھ جگہوں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ بند ہونی چاہیے، نہیں، اگر ہم اس آپریشن کو بند کریں گے تو پھر وہ جو مطالبہ تھا پولیٹیکلی ہم سب کا، ایم کیو ایم کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی اور تمام سیاسی پارٹیوں کا بھی، کہ کراچی کی گند کو صاف کیا جائے، بھلے میرے اندر بھی موجود ہوں اور ایم کیو ایم کے اندر بھی اگر موجود ہوں تو صفائی تو ہونی چاہیے۔ اس لیے تمامی قوم کا اگر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ایک درخواست گزارتی تو صفائی ہونی چاہیے۔ بریک کا وقت آ گیا، اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں ناظرین اسی مسئلے پر۔ ناظرین ویلکم بیک۔ اچھا ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس تھی صبرا کی، انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو ٹکڑے کرنے والے بھول جائیں کہ وہ جو سازشیں کر رہے ہیں اس سے ایم کیو ایم ٹوٹ جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں بھارتی آرمی چیف سے نہیں، پاکستان کے آرمی چیف سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور چیف جسٹس بھی نوٹس لیں۔ ایک تو یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کو ٹکڑے کرنے کی کون سازش کر رہا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ آرمی چیف اس میں کیا انٹروین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہت زیادہ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں بسا اوقات ایسے جملے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ جن جملوں سے وہ پریشانی مزید ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ جی آرمی چیف کا کیا تعلق ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل وہ اس کی بات کرتی ہے، پھر یہ ٹکڑے کون کر رہا ہے، کبھی بتانا بھی چاہیے
یعنی مقدمے تو برطانیہ میں چل رہے ہیں، تو کیا برطانیہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے؟ کون کرنا چاہتا ہے؟ یعنی کم از کم کوئی یہ بات تو بتائیں کہ جی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کسی دوسرے کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتی، اپنی وجوہات سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہیں اور ان کے اپنے داخلی معاملات ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم کے 2-3 حصے بنے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا جی، اس سے نظر پہلے بھی تو ایم کیو ایم حقیقی بھی تو انٹیلیجنس ایجنسی جی نے بنائی تھی نا۔ بالکل، لیکن یہی ہے نا جی کہ جی چیزیں ہیں تو آپ اگر ٹھیک اور فیئر ہوں۔ اپیل کر رہے ہیں جی جو توڑتے ہیں سیاسی جماعتیں، آپ انہی سے تو اپیل کر رہے ہیں۔ یعنی یہی بات میں کہنے لگا تھا کہ آپ کہہ تو ان سے رہے ہیں نا جی، آپ ان سے بات مانگ رہے ہیں، پھر یہ نا کہ جی بھارتی آرمی چیف کا تذکرہ ہی کیوں آئے؟ یعنی یہ تو اس کے اندر ایک بات ہے سٹیپ کی کہ پہلا سٹیپ تو ہم یہاں کر رہے ہیں اور ہمیں جواب دیں، تو یہ کم از کم اس انداز کو نہیں۔ ابھی ہمارے جناب آصف حسین صاحب بیان کر رہے تھے اور پوچھتے ہیں ان سے دوبارہ، میں ان سے، لیکن ایک بات اور بھی ان سے پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ جو مذاکرات کی بات کرنے والے ہیں وہ بدبخت ہیں۔ اب جو اے پی سی ہوئی ہے اس کے اندر تو خود ایم کیو ایم بھی شامل تھی، انہوں نے بھی مذاکرات کی بات کی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کی ہے، پھر یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی کم از کم یہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ آپ ہے، اس کا مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ یعنی ایم کیو مذاکرات کی تو سب نے بات کی۔ میں اس میں دو معذرت کے ساتھ 2 چیزیں میں آپ کو عرض کروں۔ اس میں ایک نقطہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ماشاءاللہ الطاف حسین صاحب بڑے زیرک آدمی ہیں، انہوں نے پاکستان آرمی چیف سے یہ بات کی، تو رینجرز کا جو کمانڈر ہے وہ سرونگ جنرل ہے، اس کا ڈائریکٹلی آرمی کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ ان کے جو سیکٹر کمانڈرز ہوتے ہیں۔ یہ جو مانیٹرنگ کمیٹی جو نثار صاحب نے وعدہ کیا بنا دیں وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں، مانیٹرنگ کمیٹی ضرور بالکل کہا تھا اور بننی بھی چاہیے تھی، لیکن اب میں نے میرے خیال میں شاید پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایم کیو ایم کا ایک نمائندہ وہاں پہ بحیثیت گورنر وہاں موجود ہے جو فیڈرل کا ایک نمائندہ ہے۔ جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ آپ کے سامنے ہے، اور پیپلز پارٹی الائی جماعت جو اے این پی ہے ان کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں شاید کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ کوئی ایسی مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی جائے کہ جہاں پہ آپ یہ دیکھ سکیں۔ ہاں ایک چیز میں گزارش کروں گا، اس کے بعد پھر اور بہت ساری قباحتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جب بھی ملزمان پکڑے جاتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ نام نہیں لیا جاتا، لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ان کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا ان کا کالعدم تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے۔ پتہ نہیں لگتا ویسے، میں وہ کر رہا ہوں نا، اسی لیے نہیں کہا جاتا کہ کوئی سیاسی جماعت یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ہی خلاف یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہم آصف صاحب سے پوچھتے ہیں، آصف صاحب آپ نے باتیں سنی ہمارے مہمانوں کی، یہ بتائیے کہ واقعی کون ایم کیو ایم کو ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور مانیٹرنگ کمیٹی کے بارے میں بھی آپ نے شیخ روحیل اسر صاحب کی جو تعویل ہے اس پر غور کرنا چاہیے، کیا ہے وہ، اس میں کوئی وزن ہے یا نہیں ہے؟ صاحب دیکھیں، بڑا ویلڈ سوال آپ نے کیا ہے، اور آپ کو اور پوری قوم کو یاد ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو توڑنے اور تقسیم کرنے کے جو واقعات ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں، اور جنرل اسلم بیگ جیسے واقعات بھی مہران بینک اسکینڈل کے موجود ہیں، جس کو آپ نے آج تک جو ہے اس کیس کو ریزالو نہیں کیا۔ دوسرے یہ 1992 میں جو آپریشن شروع کیا گیا تھا جنرل آصف نواز صاحب نے کیبنٹ کی میٹنگ میں، جو پچھلی گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس میٹنگ میں یہ بات کہی کہ یہ 72 مچھلیوں کے خلاف یہ آپریشن ہوگا، اور اسی میں یہ بات سامنے آئی کہ جب آپریشن ایم کیو ایم کی طرف موڑ دیا گیا تو ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے، جس کو آج الطاف بھائی نے بھی دہرایا کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہے کہ تمام جماعتوں میں گروپ بن سکتے ہیں تو ایم کیو ایم 3 گروپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ 1998 میں آپریشن ہوا، اس آپریشن کا رخ جو ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف جو ہے وہ موڑ دیا گیا حکیم سعید کیس کا جواب بنا کر، اور سب نے دیکھا کہ جب آپ نے جناب پور کے الزامات لگائے، وہ بھی سارے الزامات جو ہے جن لوگوں نے لگائے انہوں نے آ کر ڈینائی کیا۔ آپ نے حکیم سعید کیس کا الزام لگایا، کورٹ نے ان کو بری کر کے واضح کر دیا کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ ہم جو بات آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں بار بار، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا را آپ نے جو 71 میں بنگالیوں کے ساتھ، بنگالی کمیونٹی کے ساتھ، بنگالی قوم کے ساتھ جو کچھ کیا، اگر آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آپ شائع کرتے تو پتہ چل جاتا کہ اس کے ذمہ داران کون ہیں۔ اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سندھ کے اندر اور خاص طور پر کراچی میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں،
ان کہ یہ جاتیوں کہتے ہیں روہیل صاحب میں کوئی گواہ تو آپ چھوڑتے نہیں ہیں جس کو یہ کہتے ہیں کہ گواہ مار دیا جاتا ہے اور کوئی عدالت میں پیش نہیں ہوتا. یا یہ کہہ لیجئے کہ اس میں آپ کی قانون میں کچھ ماورائے عدالت جو قتل کا سلسلہ ہے یہ تو ایجنسیاں فورسز اور جو پولیس ہے وہ ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ جاری رکھی ہوئی ہے. وہ گواہ وہ عام لوگوں کو مار رہے ہیں. یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہے. ہاں آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اطہار کے مثال دے دیتا ہوں. ان کا مطلب کہنے کا کہ فوج کی انٹیلیجنس توڑتی مثال دے دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق نے توڑنے کی کوشش کی, کامیابی حاصل نہیں ہوئی. مسلم لیگ نون کو پرویز مشرف نے توڑنے کی کوشش کی, کامیابی. توڑنے والے لوگ تو وہی ہیں جن کو آپ خود جو لیگ کو ضیاء الحق نے توڑا اور آپ کی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, میں کر رہا ہوں کہ آپ انہی سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کے لیے آئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں میں نے اچھا ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. آیت اللہ درانی صاحب سے پوچھتے ہیں. درانی صاحب میں اس کا جواب اگر دے دوں, سنیے آپ سے بچ گئے. جی نہیں میں جواب دے دیتا ہوں کہ ہم تو پہلی گزارش جو ہے وہ جمہوری گورنمنٹوں سے کرتے رہے. پچھلے 5 سال میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی, زرداری صاحب سے توقع کی, 5 سال تک جو سندھ کا حال ہوا, اور آج بھی بار بار کی ہم نے وہ چودھری نثار صاحب سے اپیل کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل کی ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کی اتنی ایبیلٹی کیپیبلٹی نہیں ہے تو پھر کس سے اپیل کریں؟ مجھے چاہیے نا میں چھوڑ دوں. جی پراجا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں بالکل یہی بات ہے کہ جی مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر تو ساری حکومتوں میں یہ شامل رہے ہیں, اور ان حکومتوں میں شامل رہنے کے بعد آج یہ بات جو ہے وہ اچانک کرے, اور یہ کہ فوج کو کیوں بلا رہے ہیں. فوج ختم ہو گیا جی. ذرا درانی صاحب سے بھی پوچھ رہے ہیں. درانی صاحب معاف کیجئے گا, ذرا صرف اتنا پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر بیان کریں. پیپلز پارٹی کا نہیں, میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ جب سے آپریشن کا تیسرا دور شروع ہوا ہے یہ تھوڑا سا پریشر اس کا زیادہ ہوگا, کیونکہ آہستہ آہستہ اس کو بہت ساری چیزوں کو کلیئر ہونا پڑ رہا ہے. اس میں ہم بھی پیپلز پارٹی کے کارکن بھی پریشر میں ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ساتھ بھی ایسا نہیں کہ ہم لوگ قرآن مجید پر رکھ کر کے کام چلا رہے تھے. نہیں, ہمارے اندر بھی ہے, ایم کیو ایم کے اندر بھی ہے, دوسرے سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی ہے. لہٰذا ایک آپریشن کا اگر آپریشن کو رہنا ہے تو پھر ان چیزوں کو چلنا ہے. یہ چیزیں میں صرف کہنا چاہوں گا, معذرت خواہ ہوں, آپ کا بہت بہت شکریہ. سلام صاحب وقت ختم ہو گیا, نہیں تو آپ سے مزید بات ہوتی. روہیل اسر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. فرید پراچا صاحب. ناظرین دوسرے موضوع پہ, یعنی جو موضوع تھا ہمارا طالبان سے مذاکرات کے بارے میں, آج الطاف حسین صاحب کی پریس کانفرنس کی نظر ہو گیا, جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. خدا حافظ.